نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ایک ایسی چٹان لوگوں کے سامنے آئی جو لوگوں اور خندق کی کھدائی کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کدال پکڑی اور اپنی چادر خندق کے کنارے رکھ دی اور یہ آیت پڑھ کر ضرب لگائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہاں سے لے کر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں تک، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ آپ کی ضرب سے پتھر کا تیسرا حصہ اڑ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کے ساتھ ایک چمک پیدا ہوئی، پھر آپ نے دوبارہ ضرب لگائی اور وہی آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہاں سے لے کر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں تک، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات صدق و انصاف کے لحاظ سے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اور مزید تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، پھر ایک چمک پیدا ہوئی جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور یہی آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہاں سے لے کر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں تک، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اور باقی پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے نکلے، اپنی چادر اٹھائی اور بیٹھ گئے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جب آپ ضربیں لگا رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا، جب بھی آپ کوئی ضرب لگاتے تھے تو اس کے ساتھ چمک پیدا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سلمان، تو نے وہ چمک دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب پہلی ضرب لگائی تھی تو مجھے کسرا کے شہر اور ارد گرد کے بہت سے دوسرے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے پاس موجود صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ شہر ہم پر فتح فرمائے اور ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عنایت فرمائے اور ہمارے ہاتھوں ان کے علاقے تاراج فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جب میں نے پھر دوسری ضرب لگائی تو مجھے قیصر اور ارد گرد کے بہت سے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ علاقے ہمارے لیے فتح فرمائے، ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عطا فرمائے اور ان کے علاقے ہمارے ہاتھوں تاراج فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے تیسری ضرب لگائی تو مجھے حبشہ اور ارد گرد کے بہت سے شہر دکھلائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشیوں کو اپنے حال پر رہنے دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پر رہنے دیں، اور ترکوں کو کچھ نہ کہو جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3178۔